وزیر اعلیٰ نے شکیل خان صاحب کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن بطور وزیر برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے سمری جو ہے وہ گورنر کو بھیجی. سمری پر گورنر کے سائن ہونے سے پہلے برطرفی ہو گئی. وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا وزیر نے خود ہی, تو بات ختم ہو گئی اور بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے. اس سلسلے میں جو اور لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی, اگر سرکاری ملازمین ہیں, سیکٹری ہیں, کوئی اور سرکاری افسر ہے, ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ بھی اسی میں لکھی گئی ہے اور اس پر کارروائی ہوگی. لیکن اس مسئلے نے کنٹروورسی پیدا کر دی اور ہمارے بعض رہنماؤں کی طرف سے میڈیا میں بیانات, یعنی سوشل میڈیا پہ خاص طور پر بیانات آنے لگے جن سے یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ واقعہ وزیر اعلیٰ کے کسی کے ساتھ ذاتی تنازع, اختلاف یا عناد کی وجہ سے پیش آیا ہے اور شاید شکیل خان کی برطرفی جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کا ذاتی فیصلہ ہے. حالانکہ جو یہ لوگ بات کر رہے تھے ان کو پتہ تھا, اور پتہ نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں میڈیا میں بھی آ چکی تھیں اور سب کو پتہ تھا کہ ایک انکوائری ہو رہی ہے. میں تو تقریباً کوشش کرتا ہوں ہر پیشی پہ میں وہاں ہوتا ہوں. مجھے خود انہوں نے کہا اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ تھے, ان کو کہا کہ میں ایک کمیٹی بنانے لگا ہوں جو کہ پارٹی کے سینئر ترین لوگ ہوں گے, جو میرے اعتماد کے ہوں گے, ان پر مشتمل میں کمیٹی بنا کر اس قسم کی جتنی بھی شکایات آئیں گی, بجائے اس کے کہ وہ میرے پاس آئیں, اس کمیٹی کے پاس جائیں گی اور کمیٹی ان کی تفتیش و تحقیق کر کے جو بھی رپورٹ مرتب کرے گی وہ میرے پاس آئے گی اور اس کے بعد اس کی اپروول جو ہے اس میں جو ایکشن تجویز کیے جائیں گے ان تجاویز پر ایکشن لیا جائے گا. اس میں ایک انہوں نے شاہ فرمان صاحب کا نام لیا, ایک انہوں نے قاضی محمد انور صاحب جو بہت سینئر وکیل ہیں, سپریم کورٹ کے سابقہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں, ان کا نام, اور ایک ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب ہیں جو ہمارے احتساب کے لیے اور کرپشن, انسداد کرپشن کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہیں, کہ یہ لوگ پروب کریں گے, یہ لوگ بات کریں گے اور جو بھی تحفظات اور شکایات ہیں ان کا اختیار ان کو ہوگا. کمیٹی فیصلہ کرے گی اور پھر مشیر احتساب جو ہیں وہ اس پہ کارروائی کریں گے. تو شکیل خان کو بھی کہا گیا کہ چونکہ آپ کے محکمے کے حوالے سے آپ نے خود کہا ہے, پریس کانفرنس بھی کی اور آپ نے مجھ سے بھی کہا ہے, تو آپ بھی اس کے سامنے پیش ہوں گے, آپ کے محکمے کا بھی ہوگا اور باقیوں کا بھی ہوگا. تو اس سلسلے میں تقریباً 2 ہفتے کی کارروائی بھی ہوئی, مختلف لوگوں کے بیانات لیے گئے, زبانی بھی لیے گئے اور تحریری بھی لیے گئے, اور جو کچھ بھی ایویڈنس تھا اس کی بنیاد پر کمیٹی نے تجاویز مرتب کر کے وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیں. جب پیش کر دیں تو کمیٹی میں شکیل خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا. مطلب کہا گیا کہ ہاں ان کے خلاف جو شکایات تھیں کمیٹی کے مطابق وہ ملوث پائے گئے ہیں, اور یہ کمیٹی کی رپورٹ نہ میں نے بنائی ہے, نہ وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے, نہ پارٹی کے کسی اور شخص نے بنائی ہے, بلکہ یہ اس کمیٹی نے بنائی ہے جو عمران خان صاحب کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے اور جس پر ان کا اعتماد تھا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے شکیل خان صاحب کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن بطور وزیر برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے سمری جو ہے وہ گورنر کو بھیجی. سمری پر گورنر کے سائن ہونے سے پہلے برطرفی ہو گئی. وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا وزیر نے خود ہی, تو بات ختم ہو گئی اور بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی. اس سلسلے میں جو اور لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی, اگر سرکاری ملازمین ہیں, سیکٹری ہیں, کوئی اور سرکاری افسر ہے, ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ بھی اسی میں لکھی گئی ہے اور اس پر کارروائی ہوگی. لیکن اس مسئلے نے کنٹروورسی پیدا کر دی اور ہمارے بعض رہنماؤں کی طرف سے میڈیا میں بیانات, یعنی سوشل میڈیا پہ خاص طور پر بیانات آنے لگے جن سے یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ واقعہ وزیر اعلیٰ کے کسی کے ساتھ ذاتی تنازع, اختلاف یا عناد کی وجہ سے پیش آیا ہے اور شاید شکیل خان کی برطرفی جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کا ذاتی فیصلہ ہے. حالانکہ جو یہ لوگ بات کر رہے تھے ان کو پتہ تھا, اور پتہ نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں میڈیا میں بھی آ چکی تھیں اور سب کو پتہ تھا کہ ایک انکوائری ہو رہی ہے, کہ یہ انکوائری وہ کمیٹی کر رہی ہے, یہ وزیر اعلیٰ ذاتی حیثیت میں نہیں کر رہا, نہ وزیر اعلیٰ اس کمیٹی کا ممبر ہے. بہرحال جب یہ ساری کچھ ہوا اور یہ اعتراضات ہوئے تو اس میں آپ کو پتہ ہے عاطف خان صاحب جو ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی